یہ ذرا آئی لائنر لگا دو پلیز، مجھ سے ٹھیک سے نہیں لگ رہا۔ بار بار میرا ہاتھ ہل جاتا ہے اور آئی لائنر میری آنکھوں میں گھس جاتا ہے۔ ارے تجھے میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تجھے بڑا ہی پیارا بنایا ہے، نیچرل بیوٹی کوئین۔ اب بس بھی کٹ جاؤ چڑیلو، اتنا مکھن نہ لگاؤ۔ سیدھی شرافت سے مجھے آئی لائنر لگا رہی ہو یا نہیں؟ یا قسم سے سچ کہہ رہے ہیں ہم؟ تو بڑی ہی کیوٹ سی ہے، اتنے زیادہ گلابی سے تیرے ہونٹ ہیں، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں پہ گنہری پلکوں کا پہرا۔ تجھے کیا ضرورت ہے سجنے سنورنے کی؟ اب کیا تو قیامت برپا کرنا چاہتی ہے؟ اف اللہ، ہٹو تم لوگ، میں خود ہی اپنا میک اپ کر لوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک دم سے ٹیش میں آ گئی تھی۔ لو پھر گیا پھر اس لڑکی کو پاگل پن کا دورہ۔ ہاں ساری کزنس اس کی چڑچڑاہٹ پر ہنس پڑی تھی۔ ہیلو مائی ڈیئر بیوٹیفل کزنس، احتشام نے اچانک انٹری ماری تھی۔ واو، آپ کب آئے؟ ویسے ہمارے علم میں تو یہ تھا کہ آپ کا جہاز اس پاک سے زمین پر تقریباً رات 11:30 پر اترنے والا تھا۔ سرپرائز، وہ چہکاتا۔ احتشام کو یوں اچانک بھی ڈرک کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر ڈھانپ لیا۔ وہ باری باری سب کزن سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اب اس نے اینی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ لو بھائی، اب تو ہو گئی احتشام کی اوپن بے عزتی۔ ثنا نے سرگوشی بھرے انداز میں افشاں کو دیکھ کر کہا تھا، یہ کیا بات ہوئی اینی؟ میں تقریباً 10 سال بعد ٹورنٹو سے پاکستان آیا ہوں اور تم نے یہ ایٹیٹیوڈ کس خوشی میں دکھا رہی ہو بھائی؟ کزن ہو تم میری۔ باقی سب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اینی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتنی دور یہ تبسم تھی جس سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اینی کا رویہ احتشام کے ساتھ۔ اب وہ رکھی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم تبسم؟ ایک تو ان صاحب کو تمیز نام کی چیز چھو کر نہیں گزری۔ تم نے دیکھا نہیں دورناک کیے بنا لڑکیوں کے کمرے میں گھسے چلے آئے، اور میں کیوں ملاؤں غیر مرد سے ہاتھ؟ یہ کہتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوری احتشام، ہم شرمندہ ہیں اینی کے رویے پر۔ دراصل یہ کچھ عجیب ہے۔ آپ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں نا، اس لیے اس کی نیچر سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں واقعی بہت عجیب سی ہے یہ، شاید سائیکو۔ احتشام نے تشویش سے پوچھا تھا۔ جی احتشام، بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ چچا چچی کے انتقال کے بعد تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی نہیں، بالکل پوری۔ ہاں سب نے کہکا لگایا تھا، لیکن احتشام نے بے عزتی سمجھتے ہوئے نہایت غصے میں ڈنڈناتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ یار اینی کا رویہ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اتنے ہینڈسم بندے کو باتیں سنا کر چلتی بنی، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو۔ اچھا دفع کرو اس پاگل لڑکی کو۔ یار تیاری کرو، ہمیں دولہے والوں کے لیے یہاں مہندی لے کر بھی جانا ہے، اور اگر دیر ہو گئی نا تو سب گھر والے شور شرابہ مچا دیں گے، خوب ڈانٹ پڑے گی ہم سب کو۔ ادھر آؤ لڑکی۔ جی پھوپھو جان۔ بہت دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ احتشام کی بے عزتی کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ تم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ میرا بیٹا ہے؟ بدتمیز، بد تہذیب، بےہودہ لڑکی۔ پھوپھو جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ احتشام بھائی کی غلطی تھی۔ بکواس بند کرو اور یہ اپنی معصومیت میرے سامنے تو مت دکھایا کرو۔ مت بھولو کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلی بڑھی ہو۔ پھوپھو جان، اب وہ رو رہی تھی۔ میں نے کیا غلط کیا ہے ایسا؟ خاموش بالکل، اب حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتی ہو۔ سب لڑکیاں گواہ ہیں تم نے احتشام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اگر وہ ذرا تم سے بات کر رہا تھا تو کر لیتی، بچپن میں بھی تو ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اب کیا موت پڑ گئی تھی ہاتھ ملانے میں؟ پھوپھو جان، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، وہ بچپن تھا، اب احتشام بھائی میرے لیے نامحرم ہے۔ اچھا بس مت چلاؤ ہمارے ساتھ، جیسی ماں تھی مغرور عورت ویسی ہی بیٹی ہے۔ پھوپھو جان، میری امی کو کچھ نہیں کہیں، وہ بہت اچھی تھی۔ مری ہوئی ماں کو بے عزتی ہوتی دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھ لیا بھائی صاحب، کیسے جواب پہ جواب دیے جا رہی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اس کی؟ 2 چماٹ لگا کر نکال باہر کر دوں گی اسے گھر سے۔ اتنے تیش و آرام سے رکھنے پر یہ حال ہے اس کا؟ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ سب رشتہ دار کے سامنے یوں اس طرح بے عزتی وہ سہ نہ پا رہی تھی۔ کوئی بھی تو اس کے حق میں نہیں بول رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جس کا دل کٹا ہوا اس لڑکی کو کھڑی کھڑی سنا دیا کرتا تھا۔ قصور اس لڑکی کا صرف یہ تھا کہ یتیم تھی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی، ان کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ میں احتشام بھائی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ چکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ غصے میں اس کے گداز رخساروں پر سرخی نمایاں تھی، جیسے کسی نے چاندنی رات میں دبکے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ اس کے سلکی لمبے بال شانوں سے نیچے کمر تک لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شعلے اور لبوں پر سختی کے تاثرات واضح تھے۔ وہ کسی صورت میں یہ فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کیا ہوا بھائی، یہ اتنا شور شرابہ کیوں؟ افشاں،
میں نہیں کروں گی احتشام بھائی سے شادی۔ پلیز تم جا کر اسما پھپھو جان سے بات کرو اور ان سے کہو کہ اینی کسی قیمت پر احتشام بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چنگاڑتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر افشاں مسکرائی تھی۔ ارے پگلی، اپنے فیوچر ہینڈسم کو بھائی بولنا بند کرو، چپ لگتا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ لیکن افشاں، میں اینی کی زبان لڑکر آئی تھی، مگر افشاں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو اینی، تمہیں ہر حال میں اگلے جمعے کو احتشام سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ بات اب بڑوں کے درمیان طے پا چکی ہے اور دادا جان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلنے والی۔ ایسے کیسے ایک نہیں چلنے والی بھائی؟ میری شادی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بنا کیسے طے کر سکتے ہیں اس گھر کے لوگ؟ اور احتشام بھائی سے شادی؟ توبہ توبہ، میں کبھی نہیں کروں گی۔ کل رات کھانے کی ٹیبل پر مجھے کیسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، جیسے مجھے کچا چبا کر کھا ہی جائیں گے۔ میں نے تو کل رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، جیب اور گھبراہٹ کے مارے اپنے کمرے میں جا بیٹھی تھی، نیند مٹکاتے ہوئے وہی سب افشاں کو بتا رہی تھی۔ بے وقوفی نہیں کرو اینی، اور یہ تمہارا بچپنا نہ جانے کب ختم ہوگا۔ قسمت سے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، احتشام کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، بڑی چاچی اور چھوٹی پھپھو جان احتشام کو اپنا داماد بنانے کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہے، اور تم ہو کہ مزاج ہی نہیں مل رہے، ناشکری کہیں کی۔ اتنے ہینڈسم بندے کو ٹکرا رہی ہو، کوئی ہینڈسم نہیں ہے وہ، مجھے تو بہت برے لگتے ہیں۔ جب سے پاکستان آئے ہیں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے افشاں، احتشام بھائی کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی ہوں۔ برہان سی ہوئی جا رہی تھی۔ اف، اس ناشکری لڑکی کا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تبسم تھی جو ٹنڈی ہائیں بڑھتے ہوئے اینی کے نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ یہ آدھی پاگل لڑکی ہمیشہ کے لیے احتشام کے ساتھ کینیڈا چلی جائے گی۔ آخر مجھ سے ایسے کیا کیڑے لگے تھے جو احتشام نے مجھ سے جیسی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کو چھوڑ کر اس بورم بوکلٹ لڑکی کو منتخب کیا؟ میں بھائی تو احتشام کی کزن ہوں بھائی۔ وہ یہ سب بولتے وقت سرا ہوا منہ بنا رہی تھی۔ جب سے تبسم نے اینی اور احتشام کا نکاح کا سنا تھا، جل بھون کا کوئلہ ہوئی جا رہی تھی۔ خیر جاؤ بھائی اینی، تم کینیڈا اور خوب مزے کرنا، ہمارا کیا ہے، ہم ادھر ہی پاکستان میں سرتے مرتے رہیں گے۔ تبسم کی بچی، زیادہ نہیں بولو تم، ہاں؟ اینی نے غصے میں چپل اٹھا کر دکھائی تھی۔ ارے بھائی میری بھتیجا کزن، تمہیں زیادہ چتنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں احتشام بھائی سے نکاح کروں گی تو جاؤں گی نا کینیڈا۔ بڑے آئے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے جانے والے، دانت توڑ کر رکھ دوں گی احتشام بھائی کے۔ وہ تبسم کی بات سن کر طیش میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے اینی اور تبسم کے درمیان منہ ماری شروع ہو جاتی۔ افشاں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو تبسم، تم بھی کس باولی کے منہ لگ رہی ہو؟ اللہ اس کے نصیب کھول رہا ہے، اور یہ لڑکی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھوکر مار رہی ہے۔ ویسے تبسم، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ کیا بات؟ افشاں نے تبسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اینی نے احتشام کی اس دن اچھی خاصی واٹ لگائی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی اینی نے شادی کی ضد، کچھ پلے نہیں پڑ رہا معاملہ۔ سیدھی سی بات ہے افشاں، ہمارے ہینڈسم سے کزن مسٹر احتشام کینیڈا والے اور اینی کی معصومیت کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھے۔ ہاں 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 ہاں۔ افشاں اور تبسم کو خود پہ ہنستا دیکھ کر وہ ایک دم سے آپے سے باہر ہو گئی۔ میں ابھی جا کر پھپھو جان سے بات کرتی ہوں، نہیں کروں گی میں احتشام بھائی سے شادی، نہیں اچھے لگتے مجھے وہ تارو کینیڈا والے۔ وہ اپنی دھن میں بولے ہی جا رہی تھی، ایسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بڑی پھپھو اسما دروازے کی چھکٹا میں اس کی سب دھکڑے سن رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو ریجیکٹ ہوتا دیکھ کر اب وہ ناک منہ میں چڑھاتے ہوئے کمرے میں ڈنڈناتی ہوئی چلی آئی تھی۔ کیوں رے لڑکی، دو کوڑی کی اوقات ہے تیری؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی اب ہم ہی کیڑے مکوڑے نکالے گی۔ بولو بتا، کیا خرابی ہے میرے احتشام میں؟ بے شرم لڑکی، کتنی بے باکی سے اپنی شادی کی باتیں کر رہی ہے۔ پھپھو اسما کی یوں اچانک آمد پر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ نہیں پھپھو جان، میں احتشام بھائی کو برا بھلا نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ بامشکل اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کیا تھا۔ بکواس بند کر مکر لڑکی، اب بات سے مکر نہیں۔ اور ایک بات سن لے میری، کان صاف کر کے، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ارے میں تو احتشام کی ضد کے سامنے ہار گئی۔ نہ جانے ایسا کیا منظر آیا ایسے تجھ میں کہ رات تجھ پر عاشق ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے میرا بھائی تیری ماں میں اسنی پر مرمٹا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، جادوگرنی۔ پھپھو جان، وہ زوردار آواز میں بولی تھی۔
بس اب آپ میری امی کو ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی۔ وہ بیچاری آپ سب گھر والوں کے ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئی۔ اب تو بخش دیں انہیں، اللہ سے ڈریں۔ کیا آپ کو اللہ کے آگے جواب نہیں دینا؟ میری امی کو برا مت کہا کریں، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے، بے شک آپ مجھے مار لیں، میں اف نہیں کروں گی۔ یہ سب کہتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ افشاں اور تبسم نے اس کا رونا بالکل نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن وہ دونوں بھی کرتی تو کیا کرتی، یہ کوئی بات نہیں تھی۔ جس کا دل کرتا وہ اس لڑکی کو کھڑی کھڑی سنا کر چلتا بنتا۔ اس گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی، لیکن اینی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 وقت کی روٹی اس لڑکی کو احسان جتا کر دی جاتی تھی۔ جبکہ دیکھا جائے تو جس گھر میں یہ سب رہ رہے ہیں، اس گھر میں اس کے ابو کا بھی برابر سے حصہ تھا۔ بس کر جا تصویر نہیں با، اب منوس اپنی ماں اور باپ کو کھا گئی، اب رو رو کے ہمیں کھائے گی کیا؟ جا سمجھا دو افشاں سے اچھے سے، اگلے جمعے نکاح ہے اس کا احتشام کے ساتھ، اور یہ نکاح اسے ہر حال میں کرنا ہی ہوگا۔ میرے بیٹے نے بچپن میں جب بھی کسی کھلونے کی ضد کی، میں نے اسے فوراً خرید کر دیا، اور یہ لڑکی بھی اس کے لیے صرف ایک کھلونا ہی ہے۔ جب دل بھر جائے گا تو اٹھا کر اس کو بھی کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ سکی پھپھو کے منہ سے اتنی شفقانہ باتیں سن کر اس کا دل دہل سا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یتیم تھی نا وہ، اس لیے سب کی سنتی رہتی تھی، اور اب نہ جانے کب تک اس یتیم ہونے کی سزا کاٹنی تھی۔ آج اس کے دل میں عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا، جیسے زندگی میں اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنے کمرے کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی رو رہی تھی۔ کل شام کی ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ احتشام بھائی سے شادی؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی پر ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے اس سلسلے میں اب کوئی ٹھوس ایکشن لینا ہی پڑے گا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اینی نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سو جائیں گے تو میں خود جا کر احتشام بھائی سے اس بارے میں بات کروں گی اور اس رشتے سے صاف انکار کر دوں گی۔ مجھے امید ہے احتشام بھائی میری بات کو سمجھیں گے۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جس نے اس سیدھی سادی لڑکی کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا۔ جو قدم یہ لڑکی نادانی میں اٹھانے جا رہی تھی، وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھی۔ گھر والے سو چکے تھے، وہ ہر طرح سے مطمئن تھی۔ الماری میں سے اس نے اپنی بڑی سی کالی چادر نکالی۔ چادر کو سر پر اوڑھ کر اس نے اپنے وجود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیا اور وقار کے سب کے رنگ اس کی معصومیت میں سمٹ آئے ہوں۔ اب وہ دبے قدموں سے احتشام کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کا سکوت اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ احتشام کے کمرے کا دروازہ بظاہر بند تھا، لیکن ہلکا سا دھکا دینے پر دروازہ فوراً کھل گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی پہلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تاکہ کوئی اندر نہیں آ سکے اور وہ اطمینان سے ساری بات احتشام کے کہہ سکے۔ احتشام بھائی، وہ دھیمے لہجے میں مسلسل احتشام کو پکار رہی تھی۔ شاید احتشام بھائی سو رہے ہیں، ایسا کرتی ہوں کہ میں واپس چلی جاتی ہوں، بعد میں بات کر لوں گی اس حوالے سے۔ اس نے دل میں سوچا تھا، مگر پھر فوراً ارادہ ترک کر دیا۔ نہیں چاہیے کچھ بھی ہو جائے، میں احتشام بھائی کو جگا کر آج اپنی بات کروں گی ضرور، کیونکہ مجھے اس رشتے سے انکار کرنا ہے بس۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ احتشام بیڈ پر نیم دراز تھا، مگر وہ سو نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس ایک خالی بوتل پڑی تھی اور اس کی آنکھیں نشے سے بجھل تھیں۔ کمرے میں ہلکی سی شراب کی بوپلی ہوئی تھی۔ کون؟ احتشام کی بھاری آواز گونجی تھی۔ احتشام بھائی، میں ہوں اینی۔ اینی کی آواز پر وہ سمٹا گیا، شراب کے نشے میں ڈھٹ لڑکراتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ احتشام کی سرخ آنکھوں میں نشے کی دھند چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی اینی کی پاکیزگی اور معصومیت نے لمحہ بھر کے لیے اسے بے بس کر دیا۔ وہ لڑکراتے ہوئے قدموں کے ساتھ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجلی رنگت معصوم چہرے والی یہ ان چھوئی سی لڑکی، جس نے اپنے وجود کو بڑی سی کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اس کے تکے جا رہی تھی۔ اتنی پیاری اور وقار لڑکی کو دیکھ کر وہ کچھ دیر تک سکتے کی کیفیت میں رہا تھا۔ کیا میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ سوچتا رہ گیا۔ احتشام بھائی، بات سنیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔
آپ دادا جان اور چچا جانی کو منع کر دیں پلیز۔ اب وہ نظریں جھکائے اس سے مخاطب تھی۔ اس بار وہ اس کی آواز پر سکتے کی کیفیت سے باہر آیا۔ اینی کی جھکی ہوئی نظریں، چادر پہ چھپے لرزتے ہاتھ اور اس کے چہرے کی معصومیت نے احتشام کے دل میں ایسی کیفیت تاری کر دی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مگر اینی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا بھولا پن اور چادر میں لپٹا وجود ایک ایسے شخص کے سامنے تھا جس کے دل و دماغ پر نشے کا غلبہ تھا اور جو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ بیٹھو اینی، یہاں میرے پاس آؤ۔ نہیں، میں سے ہی ٹھیک ہوں احتشام بھائی، میں تو بس یہ کہنے آئی تھی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اینی سہارا دو مجھے۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا لڑکھڑاتے ہوئے اس کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اینی نے گھبرا کر پیچھے قدم اٹھائے۔ یہ آپ نے شراب پی رکھی ہے؟ اینی کا لہجہ یہ یقین اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے احتشام کو دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، احتشام بھائی آپ شراب پیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے مذہب میں حرام ہے نا۔ میں یہ بات پھپھو جان اور سب گھر والوں کو بتا دوں گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ شراب پیتے ہیں۔ ان کے لفظوں میں غصہ تھا لیکن آنکھوں میں کچھ اطمینان کی چمک بھی تھی۔ اب دادا جان، میری شادی آپ جیسے شرابی لڑکے سے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ شکر ہے میری جان بچ گئی۔ اس کی بات سن کر احتشام نے بے ساختہ قہقہ لگایا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اینی کے لیے عجیب سی بات تھی جو وہ محسوس کر چکی تھی، اس لیے چونکنا ہو گئی۔ اور تم اینی، اس نے سرد لہجے میں کہا، تم کیا کرنے آئی تھی رات کے اس اندھیرے میں ایک غیر مرد کے کمرے میں؟ بولو، کیا جواب دو گی تم سب گھر والوں کو؟ احتشام کی اس بات پہ اس کا چہرہ لمحے بھر میں زرد پڑ گیا۔ واقعی کون مانے گا میری بات؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سب تو احتشام بھائی کو ہی سچا سمجھیں گے۔ گھر والے تو بچپن سے ہی مجھے حقیر سمجھتے آئے ہیں۔ آج اگر میں نے اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی بولی بھی گئی، یہ شراب والی بات بڑوں کے علم میں لے آئی تو کون کرے گا مجھ پر یقین؟ کون سنے گا میری آواز؟ پارسا مت بنو۔ اینی اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اس گھر میں تمہاری جو اوقات ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہارا ہی کردار داغدار ہوگا۔ سب کے منہ میں ایک ہی سوال ہوگا کہ اتنی رات کو کیا کرنے گئی تھی احتشام کے کمرے میں؟ مجھے تو کوئی غلط سمجھے گا نہیں۔ رہی بات یہ شراب کی، ارے پگلی، آج تک میری ماما کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا، تم بھلا کیا ثابت کر سکو گی؟ لیکن احتشام بھائی، میں تو اس لرزتے لہجے میں اپنی بات سمجھانا چاہی۔ میں تو شادی سے انکار کرنے آئی تھی، اللہ جانتا ہے، اور کوئی بھی ارادہ نہیں تھا میرا۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ احتشام نے ایک بار پھر قہقہ لگایا۔ کون یقین کرے گا تم پر؟ اینی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی وہ۔ کاش وہ نہ آتی اس چالباز شخص کے کمرے میں۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کی ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس رات اس کی زندگی کا رخ بدل کر رہ گیا۔ رات کے اس غم اندھیرے میں وہ ایک شرابی کے ساتھ کمرے میں تنہا تھی۔ معصوم اینی کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کا سمندر جھلک رہا تھا۔ احتشام، جو شراب کے نشے میں ڈھٹ تھا، اس بے لگام نگاہیں ڈری سہمی لڑکی کے وجود کو مسلسل گھور رہی تھی۔ اینی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جو وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، وہ گھبرا گئی۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف لپکی، مگر احتشام میں پھل بھڑکے میں اسے جا پکڑا۔ اس کی مضبوط گرفت نے کومل سی اس لڑکی کی لمحوں میں اپنی باہوں میں ڈبوچ لیا۔ چھوڑ دے مجھے احتشام بھائی، آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ۔ وہ اس درندے کی باہوں میں بے بسی سے پھڑپڑا رہی تھی۔ اس کے سر سے چادر سرک چکی تھی۔ اس کے ریشمی بال جو کچھ دیر پہلے کیچڑ میں مقید تھے، کھل کر چہرے اور شانوں پر بے ترتیب بکھر گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو وقت کی قید میں ٹھہر سا گیا۔ اینی کا حسن، معصومیت اور وقار کا امتزاج روشنی کی مانند کمرے میں پھیل گیا۔ احتشام کی آنکھیں بے اختیار اس کے دودھگیا چہرے پر جم گئی۔ وہ اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کا ناکام ہو جا رہا تھا۔ اس کی نظر اینی کے چہرے کی پاکیزگی، آنکھوں کی گہرائی اور لبوں کی لرزش میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور دماغ لہجہ بھر کے لیے سوچنے سمجھنے سے عاری ہو گیا تھا۔ اینی کے حسن کی تاثیر نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ یہ وہ حسن تھا جس میں معصومیت، پاکیزگی اور بے چارگی کی چمک تھی۔
احتشام کی آنکھوں میں ہوش کے ساتھ ایک عجیب حیرت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ شاید پہلی بار ایسی خوبصورتی کا سامنا کر رہا تھا جو صرف ظاہری تھی بلکہ دل کو بے اختیار کر دینے والی بھی تھی۔ وہ بڑی محویت کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر چیز اس لمحے کے سامنے بے معنی ہو گئی ہو۔ احتشام کے نشے سے بڑی آنکھوں میں ہوش تھی۔ اینی نے اس کی سانسوں سے اٹھتی شراب کی تیز بدبو بہت قریب سے محسوس کی تھی۔ وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگی۔ اس کی حالت کسی شکار کیے پرندے جیسی ہو رہی تھی۔ اب احتشام نے اپنی مکرو چال میں آخر وار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس عیاش نے بھولی بھالی دڑی سہمی اس لڑکی کی چادر کو جھٹ سے کھینچ لیا۔ اینی کی آنکھوں میں شرم و خوف کی شدت سے آنسو امڈ آئے۔ ماں باپ کی محبت سے محروم یہ لڑکی ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہی، جس کا دل چاہتا اس لڑکی کا تکلیف دیتا اور اپنی ٹھوکروں پر رکھتا، اور اب وہ ایک درندے کے رحم و کرم پر تھی جو اپنی طاقت اور مکاری سے اسے کچلنے پر تلا ہوا تھا۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نی؟ احتشام نے تمسکرہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ چادر جسے تم اپنی عزت کی علامت سمجھتی ہو اب میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو یا کسی کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں شرابی ہوں تو کل صبح سب کے سامنے تمہاری یہ چادر دکھا کر تمہیں بدنام کر دوں گا۔ تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی اور کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ نکاح تو ہر حال میں تمہارا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تمہارا انکار کا مطلب ہے زندگی بھر کا رونا۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف و لاچاری کے درمیان جکڑی ہوئی تھی۔ احتشام کے لفظوں کا زہر اس کے کانوں میں اتر رہا تھا اور وہ اپنی سانسوں کی بے ترتیبی کو بے قابو رکھنے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے سوچوں کے بھوؤں میں گم دیکھ کر احتشام نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا سوچ رہی ہوں مس اینی؟ تمہارے ننھے منھے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہو بھائی، ڈرو نہیں۔ ارے میں گر نہیں ہوں، تمہارا فیوچر ہینڈسم ہوں، ہسبینڈ ہوں، اب مجھ سے کیا پردہ داری؟ احتشام بھائی مجھے چھوڑ دیں۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اب اس درندے کے شکنجے میں قید تھی۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے جانے دیں احتشام بھائی۔ خاموش بےہودہ لڑکی۔ اینی کے منہ سے اپنے لیے بار بار بھائی سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اور یہ بکواس بند کرو تم اپنی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ آئندہ مجھے بھائی کہا نا تو میں تمہیں اٹھا کر پنکھے سے لٹکا دوں گا۔ شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو پھر مجھ سے نکاح کیوں بنانا چاہتے ہیں اپنی بیوی مجھے؟ اس نے لرزتی آواز اور نم آنکھوں کے ساتھ بڑی ہمت کر کے سوال کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی بے عزتی کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ احتشام نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا اور بے دردی سے اس کے وجود کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر غرور اور انتقام کی ایک بھیانک جھلک رہی تھی اور وہ اس کے نزدیک ہوا تھا۔ بیڈ پر پڑی بے بسی سی اس لڑکی کے چہرے پر جھک کر زہریلے لہجے میں مخاطب ہوا، مائی ڈیئرنگ چوری کزن اینی، اس دن تم نے سب کے سامنے بڑی اکڑ دکھاتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا تھا میں غیر مرد سے ہاتھ نہیں ملاتی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسی غیر مرد نے اپنی باہوں کے حصہ میں تمہارا وجود جکڑا ہوا تھا۔ بس اسی گستاخی کی یہ چھوٹی سی سزا ہے جو تمہیں بھگتنی پڑے رہی ہے۔ اس کی آواز میں صفاقی نمایاں تھی، اور یاد رکھنا یہ صرف شروعات ہے، باقی سزائیں وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں ملتی رہیں گی۔ ہر لمحہ ہر دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ احتشام احمد خان کو اگنور کرنے والوں کا مقدر خاک میں ہی مل جاتا ہے۔ اینی نے حیرانگی سے اس مغرور اور بے حس شخص کو دیکھا جو اس کی عزت، پاکیزگی، وقار اور معصومیت کا بے رحمی سے مذاق اڑا رہا تھا۔ چلو دفعہ ہو جاؤ اب یہاں سے، چلی جاؤ، وہ زور سے چلایا تھا۔ چلی جاتی ہوں میں یہاں سے، لیکن میرے سر کی چادر مجھے واپس کر دیں۔ آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ دیتی ہوں۔ وہ چادر اس کے ہاتھ سے اپنی طرف کھینچتی ہوئی مستقل روڑ رہی تھی۔ چادر تو تمہیں اب ملنے والی نہیں ہے، اور یہ میرے سامنے تصویر بہانے کی ضرورت نہیں۔ نکلو یہاں سے۔ وہ چٹکیاں بجاتا ہوا اسے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اینی صاحبہ، تم جس طرح رات کی تاریکی میں میرے کمرے تک آئی تھی، اب اسی طرح الٹے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاؤ۔ یہ تمہاری چادر تمہیں بعد میں ہی ملے گی، اور ویسے بھی اس چادر میں ایسا ہے کیا جو تم اس کے لیے مری جا رہی ہو؟ یہ تو بس ایک لمبا چوڑا کپڑا ہے۔ اگر ایک رات میرے پاس تمہاری چادر رہ جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس نے چونک کر ایک لمحے کے لیے احتشام کی طرف دیکھا تھا جو سرد اور بے رحم لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ اتنے ظالم نہیں بنے احتشام، وہ کباتی آواز میں گویا ہوئی۔ اللہ کے جلال سے ڈریں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر اس کا قہر ٹوٹ پڑے۔ یہ کہتے ہوئے اسے چادر احتشام کے ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ مسٹر احتشام، یہ چادر آپ کے لیے محض ایک لمبا چوڑا سوتی کپڑا ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے یہ میرا مکمل ایمان ہے۔ یہ چادر میری محافظ ہے، یہ چادر میرے لیے حیا کی دیوار ہے، یہ چادر میرے وجود کی پناہ گاہ ہے، اور یہ چادر میری ذات کی آخری سرحد ہے۔ اسے مجھ سے چھیننا میری روح کو روڑنے کے برابر ہے۔ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی عیاشیوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گی، اور آپ سے نکاح بھی کر لوں گی۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے آنسوں کی قیمت کوئی نہیں سمجھے گا۔ احتشام جیسے شخص کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نہ تو اس کے پاس طاقت تھی اور نہ ہی کوئی گواہ۔ دنیا ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، اور اینی جیسی کمزور لڑکیاں صرف خاموش سے اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے لیے رہ جاتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ جن لڑکیوں کے باپ نہیں ہوتے، اس یتیم لڑکیوں کا زمانہ اپنی ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ آج اپنے حال کو دیکھتے اس کے دل سے دعا نکلی تھی کہ یا رب العالمین، کبھی کسی لڑکی کا باپ نہ مرے، آمین یا اللہ۔ اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو میں اس اوباش کی شکایت اپنے ابو سے کرتی اور اس کے منہ پر زوردار 2 تھپڑ لگواتی۔ یا اللہ، اس بڑی دنیا میں کوئی نہیں میرا جو میرے درد کو سمجھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پھٹ پھٹ کر اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ غور سے دیکھ لو بھائی، تم اپنے نکاح کا جوڑا اور ڈائمنڈ کا سیٹ بھی، تم نے تو کبھی خوابوں میں بھی اتنا قیمتی لباس نہیں دیکھا ہوگا۔ ارے لڑکی، اٹھتے بیٹھتے شکرانے کے نفل پڑھا کرو، اللہ کے آگے اپنا ماٹا ناک رگڑو۔ اللہ نے احتشام جیسا شریف اور قابل انسان تمہارے نصیب میں لکھ دیا، ورنہ آج کل یتیموں کو پوچھتا ہی کون ہے۔ اسما پھوپھو نکاح کا جوڑا اور زیورات اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسلسل طنز کے نشتر برسا رہی تھی، اور وہ سر جھکائے بیٹی اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی پر غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ہتھیلیوں پہ گر کر ہلکی ہلکی لکیریں بنا رہے تھے۔ ہر آنسو کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ قیمتی لباس اور زیورات اس کی زندگی کی خوشیوں کے ضامن بن سکتے ہیں، یا یہ سب محض ایک دھوکہ ہے، دکھاوا ہے، اس کے دل کی دنیا کو مزید اجاڑ کر رکھ دے گا۔ اینی چلو اٹھو، کھانا کھا لو، پھر ہمیں بیوٹی پارلر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ افشاں کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی۔ افشاں اس کی چچا زاد بہن تھی، بہت محبت کرتی تھی وہ اپنی اس پیاری سی کزن اینی سے، دونوں میں بہت پکی دوستی تھی۔ اس کے علاوہ اینی کو دوسرے چچا حیدرآباد میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تبسم اور اینی کی زیادہ نہیں بنتی تھی، ہمیشہ دونوں کے بیچ نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کا کبھی برا نہیں چاہا۔ اینی کی چچا اور چچی اپنے یتیم بھتیجی کو ہمیشہ سے بوجھ سمجھنے چلے آئے۔ بات بے بات اس لڑکی کو جھڑکنا، تانے دینا، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اس گھر میں اینی کے دادا جان بھی اس کے ساتھ رہتے تھے، جنہیں صرف اپنا حکم دوسروں پر مسلط کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے حکم کے سامنے کبھی کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ بیڈ پر رکھا ہوا سرخ رنگ کا نہایت ہی خوبصورت نکاح کا جوڑا اور جیوری دیکھ کر افشاں دنگ رہ گئی۔ ارے واہ، اتنا پیارا اور بھاری جوڑا تو کسی بہت بڑے ڈیزائنر کا ڈیزائن کیا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور یہ جھلملاتا ہوا ڈائمنڈ جیویلری کا سیٹ، اف زبردست۔ وہ اینی کے لیے آیا ہوا قیمتی سامان دیکھ کر اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ اب تو مسکرا دو بونو رانی، سر جھکائے منہ لٹکائے کیوں بیٹھی ہو یار؟ ذرا دیکھو تو کتنا نفیس کام ہے تمہاری شادی کے اس جوڑے پر، کھلتا ہوا سرخ رنگ، ہائے میں مر جاواں، یہ عروسی لباس تم پر خوب جچے گا، پرستان کی پوری لگو گی تم، قسم سے۔ اس نے اینی کو چیرا تھا جو گمسم سی بیٹی نہ جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ افشاں کے چیر چار کرنے پر اس نے مصنوعی مسکراہٹ دکھائی تھی۔ اتنی دیر سے وہ اسما پھوپھو کی چلی کٹی باتیں سن کر رو رہی تھی۔ افشاں، تم ہی سمجھاؤ بیٹا اسے، یہ تصویر باغ کے سب کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اس کی شادی زبردستی احتشام سے کروا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے پھوپھو جان، میں خوش ہوں۔ اس نے اپنی چپ توڑی تھی۔ اگر خوش ہو تو پھر یہ ماتم کس کے لیے منا رہی ہو؟ پھوپھو، اسما نے بڑا سا منہ بنا کر اسے جھڑک دیا۔ اسی دوران احتشام بھی اینی کے کمرے میں آ ٹپکا۔ اسے سر جھکائے روتا دیکھ کر وہ بھی مزے لیتے ہوئے بولا، ارے اینی، تم ابھی تک پارلر نہیں گئی اور یہ رونی صورت کسی خوشی میں بنائے بیٹھی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ اتنا ہینڈسم بندہ مل رہا ہے تمہیں، چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی نا تو تمہیں نہیں ملے گا۔ احتشام کی آواز پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے سب کے سامنے ڈرامہ کر رہا تھا۔ اینی نے اپنے ہونے والے ہم سفر کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا،
کتنا منافق مکار اور شفاق شخص ہے. کل رات اس نے میری ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اور اب سب کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. ایسے کیا گھر گھر کر مجھے دیکھ رہی ہو اینی؟ کیا کچا چبا کر کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ مستقل اس پر فکر کس رہا تھا. ارے چھوڑ بیٹا احتشام، تو کیوں اس کے لیے اپنی جان جلاتا ہے؟ لڑکی تو شروع سے ہی ناشکری ہے. میں نے اس یتیم لڑکی پر ترس کھا کر اس کے لیے اچھا سوچا، اور دیکھو تو ذرا اس ناشکری کے مزاج ہی نہیں مل رہے. پھپھو جان، میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ مجھے باتیں سنا لی جا رہی ہیں؟ اب وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی. اینی کو اس در روتا دیکھ افشاں کا دل دہل گیا. اس نے بات بتاتے ہوئے کہا، چلو اٹھو اینی، ہمیں پارلر بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. میں نہیں جا رہی پارلر، اونچی گھوٹی. نہیں مجھے کرنی مجھے احتشام سے شادی. کیا ایسے ہوتے ہیں اپنے؟ ایسی ہوتی ہے پھوپھی. پھوپھی سے تو بھتیجی کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، مگر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے اپنے خونی رشتے مجھ سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. میرا قصور یہ ہے کہ میں یتیم ہوں. افشا تم بتاؤ، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں یتیم ہوں؟ کوئی میری طرف داری کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے. یہ سب کہتے ہوئے اس کی اشکیاں بند گئی تھیں. چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا. بہت مجبور اور بے بس تھی یہ لڑکی. احتشام نے جو اس کے ساتھ شرمناک اور وحشیانہ سلوک کیا تھا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. بکواس بند کر لڑکی، بدتمیز. اسما پھپھو نے غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. دیکھ لے احتشام اپنی پسند کی اس لڑکی کو کیسے تیری ماں سے منہ چلا رہی ہے، اور تو خاموش ہو کر دیکھ رہا ہے. نہ جانے تجھے کیا پسند آیا اس زبان دراز بداخلاق لڑکی میں. ارے ایک سے ایک بڑھ کر ایک لڑکی تجھے مل سکتی تھی، لیکن نہیں، تو نے بھی ضد پکڑ رکھی ہے کہ شادی کروں گا تو اس اینی سے کروں گا. نہ جانے راتوں رات اس منوس ماری نے تجھ پر کیا جنتر منتر پر کر پھونک دیے جو تو فٹ سے لٹو ہو گیا. نیش ماں کی نیچ اولاد، بد لحاظ بیہودہ لڑکی. لے جاؤ افشاں اسے میرے سامنے سے. نہیں دیکھنی مجھے اس کی شکل. سگی پھپھو کی دید دہلانے والی باتیں اور زناتے دار تھپڑ کھانے کے بعد اور وہ ایک منٹ کے لیے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر کی طرف نکل گئی. افشا خاموش سے ادھر سے کھسک گئی تھی. وہ بیچاری بھی آخر کرتی تو کیا کرتی، لیکن اس کی سمجھ میں اب آ گیا تھا کہ اینی کیوں بار بار اس رشتے سے انکار کر رہی تھی. پھپھو اسما کے مزاج سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر احتشام کا نیا روپ وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی. اسے اینی کا مستقبل روشن نہیں بلکہ تاریکی میں ڈوبتا نظر آ رہا تھا. ایک سیدھی سادھی معصوم یتیم لڑکی برباد ہونے جا رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا نکاح تھا. قسمت کو کون بدل سکتا ہے؟ اینی کا نکاح احتشام سے ہو چکا تھا. اینی پھولوں کی سیج پر سر جھکائے بیٹھی اس شخص کی منتظر تھی جو انسان کے روپ میں حیوان تھا. خوف کے مارے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے. وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بے رحم شخص اس نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے اپنا گھونگھٹ مزید بڑھا لیا تھا. احتشام کمرے میں آ چکا تھا. وہ خوف سے کانپ رہی تھی. کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا. دروازہ بند کرنے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ وہ بری طرح سے چونک اٹھی. اب دولہے بھیا نے اپنا کوٹ اٹھا کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے زوردار کھیکا لگایا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کی بے بسی اور اپنی جیت پر جشن منا رہا ہو. کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑا اس ڈری سہمی لڑکی کو فاتحانہ انداز میں دیکھتا جا رہا تھا جو سمٹی ہوئی سر جھکائے بیٹھی تھی. آخر فتح کر ہی لی نا میں نے تمہیں، نک چڑی مغرور لڑکی. جلی کٹی باتیں سناتا ہوا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا. اب بڑی بے دردی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا جیسے وہ کوئی احسان کر رہا ہو. نفرت سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا، احتشام پلیز چھوڑیں مجھے، میرے بال، مجھے درد ہو رہا ہے. وہ سسک اٹھی تھی. تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس شفاق نے اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا تھا. شادی کی پہلی رات اپنی نئی نویلی دلہن پر تشدد ایک جاہلانہ فعل تھا. وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا، جبکہ دیکھا جائے تو وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا. احتشام پلیز چھوڑیں میرے بال، آخر کس بات کی سزا دیے چلے جا رہے ہیں آپ مجھے بار بار؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے سوال کر رہی تھی. میری ماں سے زبان چلانے کی سزا ہے یہ، جو تمہیں گھونگھٹ اٹھانے کے فوراً بعد دی جا رہی ہے. مل گیا تمہیں جواب. اب یہ بتاؤ کتنے لڑکوں سے تمہارا افیئر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے سب سچ سچ. کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ایک دم سے سناٹے کی کیفیت میں آ گئی تھی. بتاؤ. وہ دھارا تھا
تم جیسی بھولی بھالی صورت والی لڑکیاں مردوں کو بری طرح سے آسانی سے الو بنا لیتی ہے۔ یقیناً تم نے بھی لاتعداد عشق لڑائے ہوں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ پر اتنی بڑی تہمت نہ باندھے۔ جھوٹ نہیں بولو اینی، کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کے دیوانے نہ ہوں۔ اچھا خیر چھوڑو، تم موبائل دکھاؤ ذرا مجھے اپنا، ابھی تمہاری ساری پول پٹیاں کھول کر سامنے آ جائیں گی۔ کہاں ہے موبائل تمہارا؟ موبائل دو، وہ زوردار آواز میں چلایا تھا۔ میرا موبائل وہ افشاں کے پاس ہے، بیوٹی پارلر لے جاتے وقت میں نے اس کے بیگ میں رکھوا دیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو افشاں کا کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل اسی کے پاس ہے۔ مرکڑ لڑکی، اب تک تو افشاں نے تمہارے حکم پر موبائل سے تمہارے سب کارنامے ڈیلیٹ کر دیے ہوں گے۔ پاگل سمجھتی ہوں مجھے؟ جینا آرام کر کے رکھ دوں گا میں تمہارا۔ احتشام، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تو غیر مردوں کے سامنے جانے سے بھی پرہیز کرتی ہوں۔ خدا کے لیے شک مت کریں مجھ پر۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ اچھا بس خاموش، مجھے وضاحتیں دینے والی، زبان چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس سے روٹی بلکتی ہوئی اس لڑکی کو بے دردی سے بیڈ پر ڈھکیل دیا اور خود الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کھول کر اس نے اخبار پر لپٹی ہوئی شراب کی بوتل نکالی اور آرام سے صوفے پر آ بیٹھا۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر شراب گلاس میں انڈیلی اور بڑے مزے سے شراب پینا شروع کر دی۔ اس شخص کو ذرا برابر بھی اپنی دلہن کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنا نشہ پورا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ نشے میں بالکل دھت ہو چکا تھا۔ بیچاری اینی چپ چاپ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ نشے میں چور اس نے اٹھنے کی دو بار سے کوشش کی تھی، مگر لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر گر پڑا۔ اب وہ صوفے پر نیم دراز تھا۔ وہ شرابی تھا یا خوش بھی تھا، لیکن اب اس کا شوہر تھا۔ مزاجی خوراک کا خیال رکھنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ یہ سب سوچتی ہوئی وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور احتشام کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اس کے جوتے اتار کر بیڈ کے نیچے سرکا دیے، نشے میں ڈوبے اپنے ظالم ہمسفر کو سہارا دیا، بیڈ تک لے آئی۔ بیڈ پر احتشام کو لٹا کر کمبل اڑا دیا اور خود چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی کہ احتشام نے اس نازک کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ 3 مہینے بعد اس نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، افسوس کا مقام ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں رشتوں کی حرمت اور عزت کی بات کی جاتی ہے، کچھ گھرانوں میں بہوؤں کو غلام اور ساس کو ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ بہوؤں کی ہر زخم پر پردہ ڈال کر انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سر جھکاؤ، سہتی جاؤ۔ اس لیے زیادہ تر بہوؤں کو اپنا گھر بچانے کے لیے جی حضوری کرنی پڑتی ہے۔ احتشام، یہ کھلی ناانصافی ہے کہ بہو ظلم سے سمجھ کر کرتی ہے، ساس صاحبہ کی عزت کرتی ہے، مگر ساسو ماں جواباً اپنی بہو کو تھوڑا سا پیار بھی نہ دے سکے۔ احتشام نے غصے میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اینی خاموش نہیں ہوئی۔ آج وہ اپنے دل میں گھٹی ہر بات کہہ دینا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ احتشام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ماما کی عزت کروں تو ایک بات آپ بھی انہیں اچھے سے سمجھا دیں۔ انہیں بھی مجھ سے محبت کرنی ہوگی، میری عزت کرنی ہوگی۔ وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی اور سب کے سامنے میری بے عزتی بھی نہیں کریں گی۔ اینی بکواس بند کرو، کیسے کیشی کی طرح زبان چل رہی ہے تمہاری۔ کل ماما مجھے ٹھیک ہی سمجھا رہی تھی کہ اگر میں صبح شام تمہیں جوتے لگا کر رکھوں گا تبھی تم کنٹرول میں رہو گی۔ جاہل لڑکی، تمہاری نالج کتنی کم ہے۔ ہمارا ملک پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں بڑوں کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ ساس کی مار پیٹ اور نصیحتوں کو بزرگوں کا پیار سمجھ کر چپ رہا جاتا ہے۔ زندگیاں گزر گئی ہمارے ملک کی عورتوں کو مار کھاتے کھاتے، جوان سے بڈھی ہو گئی، مگر مجال ہے ساس کے سامنے اف تک کی ہو۔ یہ ہوتی ہے قابل احترام بہو، اور تم دوزخی بہو ثابت ہوئی۔ یعنی اب اگر تم نے میری آنکھ کے سامنے زبان چلائی تو میں تمہیں طلاق تھما کر گھر سے نکال بھی دوں گا۔ اور تم خوشی فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کینیڈا لے جا رہا ہوں۔ تمہیں ادھر ہی میری ماما کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ حکم جماتے ہوئے ایسے بول رہے تھے، جا رہے تھے جیسے اینی اس کی باندھی یا غلام ہو۔ خیال تو میں رکھتی ہوں پھپھو جان کا، لیکن وہ میری قدر ہی کب کرتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے باتیں سناتی رہتی ہیں۔ شادی کے بعد گھر کے تمام ملازموں کو چھٹی دے دی، سب کام مجھ سے کرواتی ہیں۔ میں نے کبھی اف نہیں کی، خاموشی سے سہتی رہی۔ پھپھو کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ بلا ناغہ آپ سے مار بھی کھا رہی ہوں۔ بچہ بھی ضائع ہو گیا میرا اس مار ڈھار کے چکر میں۔ اور اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ کتنا صبر کروں؟ یہ سب بولتے وقت اس کی زبان گلے میں گھٹتی جا رہی تھی۔ اینی بس کر جاؤ تم، اور خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرو،
عورت پر رعب رکھنا، اسے شیر کی نگاہ سے دیکھنا، ہفتے میں 1-2 بار اس کی ٹھیک ٹھاک کٹ لگا دینا مرد کی شان اور بہادری ہے، ورنہ مرد گیدڑ سے بھی بدتر ہے۔ وہ یہ سب بڑے فخر سے بول رہا تھا۔ ہا، وہ اپنے شوہر کی جالانہ باتوں میں کہکا لگا کر ہنس دی۔ کیا آپ کی ماما بھی ایسے ہی پٹا کرتی تھیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے پاپا سے بلا ناغہ مار کھایا کرتی تھیں، اور اگر نہیں تو پھر احتشام آپ کے پاپا بیچارے بہادر مرد نہیں تھے؟ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے آپ پر یا آپ جیسے نفسیات مریضوں پر، جو صنف نازک پر ظلم ڈھا کر خود کو پھنے خان سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ آپ دین سے دور اور جاہلیت کے نزدیک ہیں۔ بکواس بند کر، اب بے شرم عورت میرے باپ تک پہنچ رہی ہے، مجھے جاہل کہتی ہے، تو خود بہت بڑی جاہل ہے۔ کیوں احتشام، سچی بات کڑوی لگی؟ اپنی ماما کے خلاف بات برداشت نہیں ہوئی نا؟ ذرا سوچے، میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں۔ آج اینی کے منہ سے کھڑی باتیں سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اسی لیے وہ اب آپے سے باہر ہو گیا تھا اور دے مارا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اینی کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ سے خون جاری ہونے لگا، مگر یہ ظالم رکا نہیں، مگر مسلسل اسے گھسنے اور لاتے مارتا ہی رہا۔ اینی کے رونے اور چیخو پکار کی آوازیں سن کر اسما پھوپھو بھی کمرے میں آ پہنچی۔ بیٹے کو روکنے کے بجائے خود بھی اس بیچاری لڑکی کی باتیں سنانے لگی۔ احتشام، تجھے میری قسم، فیصلہ کر دے آج اس لڑکی کا۔ جب سے یہ مکار ہمارے گھر میں آئی ہے، تیری زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ دے طلاق اس کو، میں اسی ہفتے دوسری شادی کروا دوں گی۔ ہاں، دے طلاق، 2 طلاق مجھے۔ تنگ آ گئی ہوں میں بھی اس زندگی سے۔ ایسے ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار، ذرا رحم نہیں ہے آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے۔ احتشام، دے طلاق اس کو۔ خاموشی کیوں کھڑا ہے؟ دیکھ کیسے زبان چلا رہی ہے۔ بیٹا بیویاں بہت مل جاتی ہیں، ماں نہیں ملتی، اور آج ماں تجھے حکم دے رہی ہے، طلاق دے کر نکال دے اس بلا کو۔ ماں حکم دے اور بیٹا مانے نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ آخر کار احتشام نے اینی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج احتشام کے بہرمانہ تش نے اینی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا جسم زخموں سے چور اور دل بے بسی کے کرب سے بھرا ہوا تھا، قدم جیسے زمین پر جکڑ لیے ہوں اور آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی ہو۔ وہ بمشکل گھر سے باہر نکلی، ہر قدم جیسے ایک نئی اذیت بن گیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتی جا رہی تھی، جیسے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے اندر کی خاموشی چیخیں پوری کائنات کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اینی کی دل خراش حالت نے پورے محلے کو ساکھ کر دیا تھا۔ لوگ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کے پیچھے سے خاموشی کے پردے میں چھپ کر یہ دل دہلانے والا منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے چہروں پر افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں آنسو۔ اینی کی حالت ایسی تھی کہ ہر دیکھنے والے کا دل کانپ اٹھا تھا، مگر کوئی بھی ہمت کر کے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے گھریلو جھگڑوں کو سننے اور اس پر تبصرے کرنے میں بڑا لطف محسوس کرتے ہیں۔ ہر بات کو الف سے یہ تک جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن جب کسی کی بیٹی پر تشدد یا ظلم ہو رہا ہو تو وہ بزدلی کی چادر اوڑھ کر اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ یعنی دن رات ظلم سہتی رہی، اس کے وجود پر پڑنے والے ہر وار کی گونج ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتے ہوئے تھک گئی، لیکن یہ پڑوسی جو ہر چھوٹی بڑی بات پر کان لگاتے رہتے تھے، کبھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے، جیسے وہ صرف تماشا ہی ہو اور انسانیت اس کے دلوں سے کوسوں دور۔ 1 سال بعد بیوہ میں متعلقہ عورت کو کنوارے مرد کا ساتھ کم ہی ملتا ہے۔ زندگی کے بازار میں عورت کی قیمت ہمیشہ کم ہی لگائی جاتی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کے کردار کو نہیں، اس کے حالات کو ترازو میں تولا جاتا ہے اور ماضی کو ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل کا تانا بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی تمہیں اس حقیقت کی کھلی آنکھوں سے قبول کرنا ہوگا کہ تمہیں اب کوئی کنوارا بیاہ کر لے جانے والا نہیں۔ اب جو کوئی بھی سیکنڈ ہینڈ بندہ ملے، اپنا گھر بسا کر عزت سے بیٹھ جاؤ۔ امی یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ اینی سے؟ افشاں کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ امی اینی سے اس قدر تلخ اور کڑوے لہجے میں بات کریں گی، جیسے وہ لفظوں کی تیز چلا رہی ہوں۔ اور کیسے بات کروں اب؟ یہ لڑکی حامی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے دوسری شادی کے لیے؟ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے اچھے رشتے واپس جا رہے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہی تمہاری سگی بھتیجی کو طلاق کیوں ہوئی؟ چچی جان، آپ میرے لیے پریشان نہیں ہو، آپ افشاں کی شادی کر دیں۔ مجھے اب شادی نہیں کرنی کسی سے بھی، کیونکہ میری پہلی شادی کا تجربہ ایسا زخم دے گیا ہے کہ جس کی تپش
آج بھی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اب دوسری شادی کا خیال آتے ہی دل خوف اور وسوسوں میں گھیر جاتا ہے۔ وہ سر جھکائے اداسی اور بے بسی کے عالم میں بول رہی تھی، جیسے الفاظ بھی اس کے دکھ کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ واہ، کیا بات کر دی تم نے کہ ہم افشاں کو بیاہ دیں۔ ارے لڑکی، مسئلہ کشمیر تم ہی بنی ہوئی ہو۔ لوگ تمہارے حوالے سے 10 طرح کے سوال کرتے ہیں ہم سے۔ میری بچی کے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں، مگر تمہاری وجہ سے سب ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ امی، خدا کے واسطے بس کر دیں۔ اینی پہلے ہی دکھوں کے انگاروں پر چل چکی ہے۔ آپ کے سخت لفظ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں۔ افشاں کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ امی اپنی تلخ اور طنزیہ باتوں سے بار بار اس کی پیاری کزن اینی کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو اینی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ امی نے افشاں کو غصے سے گھورا اور تلخ لہجے میں کہا، افشاں تم خاموش ہو جاؤ اور ناسمجھی کی باتیں مت کرو۔ ہم کوئی دشمن نہیں ہیں اینی کے، اس کے بھلے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں نے خالہ رشتے والے سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ رحمت نام ہے لڑکے کا اور وہ پیشے سے مستری ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ بیچارے کی بیوی مر گئی ہے، بس 3 چھوٹے بچے ہیں، نہ ساس سسر نہ جھگڑا نہ نندوں کا جھمیلا، بالکل اکیلا ہے۔ عیش کرے گی ہماری اینی، یہ کنواری لڑکی تو ہے نہیں جو کنوارے رشتے آئے۔ اور ویسے بھی اب اینی کے لیے ایک ایسا رشتہ ضروری ہے جو اسے سہارا دے کے اپنی اور زندگی کیا مشکلات میں اس کا ساتھ دے سکے۔ ایک دن موقع پا کر چچی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ دھیرے سے بند کر دیا تاکہ کوئی ان کی گفتگو نہ سن سکے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے اینی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی تم سے کہنا چاہتی ہوں یہ باتیں صرف دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ چنچی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑی بات کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اینی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے مکاتے ہوئی، اینی تم کب تک اپنی ضد پر اڑی رہو گی؟ تمہاری ضد افشاں کی زندگی برباد کر دے گی۔ تم لوگ کہتے ہو کہ تم بد چلن تھی، اس لیے احتشام نے تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ دیکھو لڑکی، جس گھر میں تم جیسی طلاق یافتہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں دوسری بہنوں کے نصیب بند ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اپنا فیصلہ نہ بدلا تو افشاں کا گھر کبھی بات نہیں ہو سکے گا۔ چچی بڑی شفاقی سے بول جا رہی تھی۔ اینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ افشاں کی معصوم صورت اس کی آنکھوں میں گم گئی۔ آنسو ضبط کرتے ہوئے اینی نے لرزتی آواز میں کہا، چچی جان، میں نے کبھی افشاں کے لیے برا نہیں سوچا۔ مجھے اس کی خوشیاں اپنی سانسوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر میری شادی ہو جانے سے اس کا نصیب سنورتا ہے تو میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ جہاں آپ کہیں گی وہاں شادی کر لوں گی۔ میں افشاں کی خوشیوں کی خاطر آپ کے بتائے رشتے پر نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ فکر ہو جائیں، میں اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کروں گی، افشاں سے بھی نہیں۔ چنانچہ چچی کے تجویز کردہ رشتے پر اس نے دل پر بھاری بوجھ کے ساتھ سر جھکائے تو دیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کفن میں لپٹ کر دفن کر رہی ہوں۔ اینی کا دوسرا نکاح ایک ایسے شخص سے طے پا رہا تھا جس کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کا نام رحمت ہے، عمر 45 سال ہے اور وہ 3 بچوں کا باپ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ مستری تھا۔ رحمت پختہ عمر کا شخص تھا جس سے اینی کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ رشتہ ایک نیا اور غیر متعارف سفر تھا جس کی تفصیلات سے اینی مکمل طور پر اجنبی تھی۔ اینی نے کم عمری میں زندگی کی کئی تلخ تجربات جھیلے تھے جنہوں نے اس گہری ذہنی اور جذباتی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اب وہ سکون کی زندگی گزارے جہاں اس کے ماضی کی تلخ یادیں اس کا پیچھا نہ کریں۔ وہ دل میں دڑی ہوئی تھی کیونکہ نئے راستوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے ماضی کی دکھ بھری یادیں اکثر تنگ کرتی تھیں۔ اینی کا دل چاہتا تھا کہ اس کا جیون ساتھی نہ صرف اسے محبت دے بلکہ اس کی عزت بھی کرے، کیونکہ اس کے نزدیک شادی شدہ زندگی میں محبت سے کہیں زیادہ عزت اور احترام کا ہونا ضروری تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس میں اس کا جیون ساتھی نہ صرف اس کے جذبات بلکہ اس کی ذات کی بھی قدر کرے۔ بے شک شادی شدہ زندگی میں محبت سے زیادہ عزت و احترام معنی رکھتا ہے۔ یہ میری مرحومہ بیوی کے چند زیورات ہیں جو وقت کی گرد سے اپنی چمک کھو چکے تھے، لیکن میں انہیں پالش کروا دوں گا تاکہ میں ان کی خوبصورتی نکل آئے۔ اس نے جویلری کا باکس اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف بڑھایا۔ بھاری آواز سن کر اس نے چونک کر اپنے ہمسفر کی طرف دیکھا جس کی آواز میں عمر کی پختگی کے ساتھ زندگی کے تجربات کی گواہی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ شک نہیں تھا کہ وہ عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اینی اپنا نرم اور نازک ہاتھ بڑھا کر جویلری باکس کے ہاتھ سے لیا اور شکریہ کی ایک سرگوشی کے ساتھ نظر جھکا لی۔
اینی، وہ مخاطب ہوا تھا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور گفتگو بھی اتنی مہارت نہیں رکھتا کہ لفظوں کا انتخاب بہتر کر سکے۔ میں ہوں سیدھا سادہ، ایک عام سا انسان ہوں۔ تم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ماضی کو کریٹ کر تمہیں پریشان نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے تمہارا حال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا، اور آج جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے۔ آواز کی گہرائیوں میں ایک خاص خشش تھی کہ اس نے اختیار اپنی نظر اپنے ہمسفر پر مرکوز کر دی۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت، گہری رنگت اور سادہ لباس میں ملبوس شخص تھا، جس میں نہ کوئی ظاہری چمک تھی اور نہ ہی جدید دنیا کی جھلک، لیکن اس کے لہجے میں شائستگی، گفتگو میں گہرائی اور اندازہ میں ایسا وقار تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتوں میں ٹھہراؤ اور مٹھاس تھی، جسے لفظوں میں سکون کا کوئی دریا بہہ رہا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی اس کے ماضی کے دکھوں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی باتوں میں صرف احترام اور تسلی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مردانگی صرف ظاہری چمک دمک میں نہیں بلکہ کردار کی عظمت میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا طوفان تھا، جو کچھ بھی کہے بنا اس مہربان انسان کے اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کر رہی تھی۔ آج وہ مرد ذات کا ایک نیا اور مہربان روپ دیکھ کر ششدر تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی وہ اس لڑکی کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس کے سامنے جو لڑکی کی عروسی لباس میں بیٹھی تھی وہ معصومیت اور پاکیزگی کے مجسم تصور لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد کا راز چھپا ہوا تھا، جیسے غم کی گہرائیوں میں ڈوبی کوئی کہانی۔ اور اس کی آنکھوں میں چھپے خوف و اندیشوں کو پل بھر میں بھانپ گیا تھا۔ اب وہ نرم لہجے میں بھروسہ دلاتے ہوئے بولا، اینی، تم اپنے دل سے ہر طرح کا خوف نکال دو۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور ضروری نہیں کہ قسمت بار بار ناراض ہو۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہاری زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دوں کہ تم کبھی ماضی کی تلخیوں کو کبھی یاد نہ کرو۔ مجھے یقین مانو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اپنی روح کی گہرائیوں سے نبھاؤں گا۔ دل کی چھوٹی باتوں اور تسلیاں اینی کے دل میں گہرے اثرات چھوڑ رہی تھی۔ رحمت کے کہے ہوئے ہر لفظ نے گویا اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باہر واقعہ اس کی زندگی میں آ چکی ہے۔ اب اس کا دل کبھی سرد ہوگا۔ اس کا پہلا شوہر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مگر اس کی سوچ جاہلہ نہ تھی۔ شادی کی پہلی رات اس نے اینی کی روح پر زخم دیے تھے، جس کا درد وہ اب تک محسوس کرتی ہے۔ اس کا دوسرا شوہر، اگرچہ وہ تعلیم یافتہ نہ تھا، مگر اس کی باتوں، اس کے رویے اور اس کے نرم لہجے میں اینی کی روح کو وہ سکون دیا تھا جو اسے کبھی خواب میں بھی میسر نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر علم حاصل کرنے کے باوجود کسی کے اندر شعور اور اخلاق، انسانیت اور دوسروں کا درد سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو تو ایسا علم ایک بے روح بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ علم تبھی قابل قدر ہے جب وہ انسان کی شخصیت کو نکھارے، اس کے علم کو بہتر کرے اور اسے دوسروں کے لیے باعث سکون بنائے۔ ایسے نام نہاد تعلیم یافتہ انسان سے وہ جاہل ہزار درجے بہتر ہے جس سے کبھی اسکول کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو اور کتابوں کو چھوا تک نہ ہو، لیکن اس کا دل انسانیت کی روشنی سے معمور ہو۔ وہ جو دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا جانتا ہو، جو اپنے گفتار اور کردار سے کسی کے دل کو تکلیف نہ دے۔ حقیقت میں اصل معنوں میں تعلیم یافتہ یہ وہ بصیرت ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ امر دل کی پاکیزگی، خلوص اور انسانیت کے احترام سے جنم لیتی ہے۔ بچے کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ نرمی سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ یہی ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ان سے ملو۔ ٹھہرو، میں انہیں بلاتا ہوں، میں خوشگوار انداز میں کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اینی کا بچوں میں دلچسپی لینا اسے بہت اچھا لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ اینی، تم نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا، یقین مانو مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اب وہ صرف آپ کے نہیں میرے بھی بچے ہیں۔ اینی نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے رحمت کی طرف نظر ڈالی۔ اینی کے کہے گئے الفاظ اپنائیت کے انمٹ نقش چھوڑتے ہوئے اس کے دل کی نہاں کانوں میں اتر گئے تھے۔ وہ محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، میں بچوں کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رحمت اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اور اینی کے سامنے ان کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا حامد جو 9 برس کا ہے، اس کے بعد ماجد جو 7 برس کا ہے، اور پھر سب سے چھوٹا بیٹا خالد، یہ پچھلے مہینے 5 برس کا ہوا ہے۔ تینوں بچے اینی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جسے اس کی آنکھوں میں کوئی سوال چھپا ہو جو زبان تک نہیں آ رہا ہو، مگر سب سے چھوٹا بیٹا خالد باپ کے پاس جا کر ایسا گوشی بھرے انداز میں بولا، ابو یہ کون ہے؟ رحمت نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کے کہا، بیٹا یہ تمہاری امی ہیں،
لیکن ابو ہماری امی تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، خالد نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ ہاں بیٹا، تمہاری امی اللہ کے پاس چلی گئی، لیکن یہ تمہاری چھوٹی امی ہے۔ خالد کی بات سن کر عینی کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے معصوم سے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور بے تحاشا رو پڑی، کیونکہ عینی نے اپنا بچپن ماں باپ کی چھاؤں سے محروم گزارا تھا۔ وہ اپنی تمام تکالیف اور غموں کے درمیان تنہا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس ننھے دل میں وہی خالی پن اور دکھ موجود تھے جو ایک بے سہارا بچہ محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا درد تھا جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ وہ خود اس راہ سے گزری تھی۔ اس نے پیار بھری تسلی دینے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں بولی، میرے پیارے بچوں، آج سے تم سب کی چھوٹی امی ہوں، اور اب کبھی اداس مت ہونا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جن بچوں کے ماں باپ سلامت ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کو پیار سے اپنی آغوش میں دبوچ لیا۔ دوسری طرف رحمت اس بھولی بھالی سی لڑکی کو دیکھ کر گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ سوتیلا یا سگا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اصل حقیقت اور انسانیت میں ہے۔ انسانوں کے درمیان محبت اور پیار ہی اصل رشتہ ہے۔ کاش یہ بات ہم سب اللہ کی مہربانی سے عینی کو بہت اچھا جیون ساتھی ملا۔ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کی کتاب اگلے صفحات خوشیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہر لمحہ، ہر پل اب اسے ایک نئی امید کا رنگ نظر آتا تھا۔ دکھوں کی گہری گلیوں میں جو کبھی گم ہو چکی تھی، اب اسے وہاں محبت کے پھول کھلتے ہوئے دکھے تھے۔ اب وہ دل جو کبھی غموں کے بوجھ تلے دبا تھا، اب سکونت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا جواز تھا، جیسے غم کا ہر خطرہ اب خوشیوں میں بدل چکا ہو۔ رحمت اس کی زندگی میں ایک مضبوط ستون کی طرح تھا۔ وہ کسی مشکلات میں گھری ہوتی تو وہ اسے ہمیشہ حوصلہ دیتا۔ وہ اس کا مخلص دوست، رازدار اور بہترین ہمسفر ثابت ہوا۔ آج عینی بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اب وہ 3 نہیں بلکہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔